الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، AYQ TV پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کی برکات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ AYQ TV کے ایگزیکٹو پروڈیوسر میرے بھائی جناب عامر فیاضی بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ AYQ TV کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ QTV کے اس پروگرام میں آپ کے علم میں ہے ہم ہر ہفتے کسی نئے عنوان پر گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہم اپنی بھی اور پوری دنیا میں سننے والی ناظرین کی اصلاح مقصود ہوتی ہے کہ ہم جہاں حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا اظہار کرتے ہیں، جہاں ہم اولیاء اکرام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نسبتوں کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں یہ صرف زبانی دعوے کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ نسبت کا اظہار ہمارے عمل سے بھی نظر آئے۔ آج ناظرین اکرام AYQ TV پہ میں نے جس عنوان پہ آپ سے کلام کرنا ہے وہ تصوف کی حقیقت ہے کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ یقیناً پوری دنیا میں تصوف کو بڑے انٹرسٹنگ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہر ایک کے لیے محبت کا پیغام دیتا ہے اور ہر ایک کو محبت کے ساتھ دین کے قریب لاتا ہے، اور اس سے روحانیت کی وہ کیفیات میسر آتی ہیں جو کہ اگر ان کی مجالس میں غیر مسلم بھی بیٹھ جائے تو وہ ان کیفیات کو محسوس کر کے دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج میں نے تصوف کی حقیقت کیا ہے، تصوف کہتے کس کو ہیں، اس سے مراد کیا ہے، اس پر آپ سے کلام کرنا ہے، کیونکہ آج تصوف کے بارے میں ہر کوئی اپنی ذہن کے مطابق رائے پیش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں تصوف کو جو ہے اپنی جس طرح اس کو سمجھ آ رہی ہے اس طرح تصوف کو سمجھ کے جو ہے اپنے اپنے طور پہ مختلف انداز میں تصوف کی تشریح کر کے بیان بھی کر رہے ہیں، اور بعض لوگ اس کے نام پر میں حقیقتاً بات نہیں کر رہا، بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو تصوف کے نام پر دکانیں بھی کھول کے بیٹھے ہیں اور اپنے انداز میں تصوف کا ترجمہ کر کے تشریح کر کے اپنا منظر بیچ رہے ہیں۔ میں نے آج تصوف کی امہات القطب ہے، ان میں سے جو اکابر صوفیاء ہیں، جن کو اکابر صوفیاء مانا جاتا ہے اور بڑے بڑے صوفیاء جن کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ان شخصیات کی زبانی آپ کے آگے تصوف کی اصل حقیقت بیان کرنی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق فلاح پا گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، یعنی جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور نقصان اٹھایا اس نے کہ جس نے اپنے باطن کو ناپاک کیا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں 11 قسمیں ارشاد فرمائی
ناظرین اکرام اور حاضرین، اللہ نے قرآن میں 11 قسموں کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے 11 قسموں کے بعد نفس کے لیے 2 رستوں کا تعین فرما دیا، ایک نیکی کا رستہ اور ایک گناہ کا رستہ۔ اور خیر کا رستہ اللہ نے قرار دیا کہ فلاح پا گیا وہ، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے باطن کو پاک کیا۔ آج ہم اپنے ظاہری بود و باش کی تو بہت ہمیں فکر ہوتی ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، ہماری سواری کیسی ہے، ہمارے بال کیسے ہیں، ہمارا چہرہ کیسا دکھ رہا ہے، ہمارے لباس میں کوئی سلوٹ تو نہیں آ گئی، ہمارے لباس میں کوئی داغ تو نہیں آ گیا۔ اس انداز میں ہم اپنے ظاہری لباس کی، ظاہری بود و باش کی تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری ظاہری بود و باش میں جو ہے تمہاری فلاح کا انحصار ہے۔ ظاہری طور پہ اچھا ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، سب کچھ اچھا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر تمہاری آخرت کی فلاح کا انحصار ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہاری آخرت کی فلاح کا اگر انحصار ہے تو وہ تمہارے باطن کی پاکیزگی سے ہے، کہ تمہارا باطن پاک ہو۔ اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے دل کے صاف کرنے کی طرف غور کرتے ہیں، اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے غور کرتے ہیں، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ اندر سے پاک کرنے کے لیے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کوشاں ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم نے اس کو آخرت کی فلاح کا رستہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہ باطن کی پاکیزگی، یہ جو باطن کی پاکیزگی، آپ بولیں کہ بھئی ہمیں ظاہر پاک کرنا ہو، ہم منہ دھوتے ہیں، ہم لباس دھوتے ہیں، ہم لباس کو استری کرتے ہیں، اس طرح ظاہری طور پہ اپنی بود و باش اچھی کرتے ہیں، یہ باطن کو پاک کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہی جو تزکیہ ہے جس کو قرآن میں اللہ نے تزکیہ فرمایا ہے، یہ جو باطن کی پاکیزگی کا پروسیس ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ در حقیقت تصوف باطن کی پاکیزگی کو، اندر کا تزکیہ کو جو ہے وہ تصوف کہا جاتا ہے، تصوف کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دل کرے تو کر لو، نہ بھی کرے تو خیر ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم نے جب حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت کا ذکر فرمایا، حضور کے فرائض نبوت کا ذکر فرمایا، تو پہلا فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا فرمایا تزکیہ کرنا یعنی باطن کو پاک کرنا، اور پھر تیسرا درجہ دیا کتاب و حکمت کے علم دینے کو۔ اب مفسرین کہتے ہیں یہاں سوال یہ ہے، کتاب و حکمت کے علم کی کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی، کتنی فضیلت ہے کتاب و حکمت کا علم سیکھنے کی، لیکن اللہ کریم نے کتاب و حکمت کے علم کے ذکر سے پہلے تزکیہ کا ذکر فرمایا، یعنی جو علم ہے نا اس سے پہلے اللہ کریم نے تزکیہ کا ذکر فرمایا کہ رسول اللہ لوگوں کے وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، رسول اللہ لوگوں کے اندر کا تزکیہ کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اگر کسی کا تزکیہ نہیں ہوا نا، اگر کسی کا سینہ پاک نہیں ہوا، اگر کسی کا تزکیہ نہیں ہوا، اگر وہ مدرسہ جائے گا، وہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا، تو وہ جو معلومات میں اضافہ ہے نا وہ اس کے لیے تقوی میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا بلکہ تکبر میں اضافے کا باعث بن جائے گا۔ جو اس کے اوپر علم آتا رہے گا، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے علم کا سمندر ہے لیکن تکبر اتنا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ حضور فرمایا کہ مفسرین نے کہ اس کی وجہ یہ ہے، تزکیہ کا ذکر پہلے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی تزکیہ کے بغیر مدرسہ چلا جائے گا، وہ علم کا اضافہ، اس کی معلومات میں اضافہ تو ہوگا لیکن تقوی میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو علم بڑھتا جائے گا اس کا تکبر بڑھتا چلا جائے گا، اس کا گھمنڈ بڑھتا چلا جائے گا، اس کا احساس برتری بڑھتا چلا جائے گا، تو وہ علم اس کے لیے آخرت کی نجات کا یا علم نافع کا باعث نہیں بنے گا۔ لیکن کہا اگر تزکیہ ہوا، اگر سینہ کسی اللہ والے کی نظر میں آ گیا ہوا اور اس نے پاک کر دیا ہوا، تو پھر جب وہ علم حاصل کرے گا تو وہ تکبر میں نہیں بلکہ وہ تقوی میں باعث بنے گا، وہ تقوی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ یہ وجہ ہے کہ صوفیاء نے کہا کہ اللہ کریم نے پہلے تزکیہ کا ذکر فرمایا کہ پہلے اپنے باطن کو پاک کر لیا جائے، پہلے اپنے باطن کو پاک کر لیا جائے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن کے ذریعے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ظاہر و باطن کو پاک فرمایا اور انہیں کفر و شرک کی اندھیروں سے نکال کے ایمان، ایقان اور معرفت الہی کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اب یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے، جو تصوف کا پروسیس ہے، یہ نوجوانوں کا بالخصوص سوال ہوتا ہے کہ یہ جو تصوف کا پروسیس ہے، جو ایک پروسیس ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو صوفیاء اتنا زور دیتے ہیں، کیا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس پہ زور دیا جاتا تھا؟ اگر عہد رسالت میں زور نہیں دیا جاتا تھا تو آج اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا عہد رسالت میں بھی یہ جو تصوف کا تزکیہ کا پروسیس ہے اس پر اتنا زور دیا جاتا تھا یا نہیں دیا جاتا تھا؟ تو حدیث جبریل اس کی شاہد ہے۔ حدیث جبریل جو بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث جبریل ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل علم اس بات سے آگاہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 چیزوں کے
متعلق سوال کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ کر کے ان تینوں چیزوں کا جواب ارشاد فرمایا۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بڑے غور سے اس حدیث کو سماعت کیجئے گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس کا کالے بال تھے، نورانی چہرہ تھا، سفید لباس پہنا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے ادب سے آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ظاہر ہے اس وقت سفر سواریوں پہ ہوتا تھا، اگر کوئی سفر کر کے آتا تھا تو اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے سفر کے آثار جو ہے اس کا اظہار ہوتا تھا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اس کے لباس سے یا چہرے سے کہیں سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سفر کر کے آیا ہے، بالکل تازہ دم شخص تھا، لیکن اس علاقے کا بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور کہا، یا رسول اللہ مل احسان یا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اس انداز میں تصدیق قلب ہے کہ انسان دل سے اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ سے ملاقات پر ایمان لائے، یعنی اس بات پر ایمان لائے کہ مرنا ہے اور اللہ سے ملنا ہے، اور پھر رسولوں پر ایمان لائے، اور پھر موت پر ایمان لائے، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل اسلام، یہ اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، پھر یہ کہ کبھی بھی شرک نہ کرو، پھر یہ کہ نماز قائم کرو، پھر یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو، پھر یہ کہ رمضان کے روزے رکھو، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل احسان، یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کے اس انداز میں عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر، عبادت میں یہ کیفیت آئے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس پہ نہ ہو، اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا ہو، اس انداز میں عبادت کر، خشوع و خضوع کا یہ عالم ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہ سوالات کے جواب لیے اور وہ چل دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، فَإِنَّهُ جبریل، یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا، یہ جبریل امین تھے جو انسانی شکل میں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب یہاں محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے ایمان کو اسلام کا دین کا حصہ قرار دیا، جس طرح حضور علیہ السلام نے اسلام کو دین قرار دیا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے احسان کو دین کا اہم ترین جو ہے وہ حصہ قرار دیا۔ اب صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام نے مل احسان کے جواب میں جواب عنایت فرمایا نا، جس کیفیت اور جس یقین کا حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا، یہ یقین اگر میسر آتا ہے تو اہل تصوف سے وابستہ ہونے میں آتا ہے۔ اہل تصوف سے وابستہ ہوئے بغیر انسان اس یقین کی کیفیت پر اور منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ اہل تصوف ہیں وہ جو انسان کو وہ کیفیات ادا کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی انسان نماز پڑھنے آتا ہے تو خود اپنے آپ پہ غور کرو، نماز میں کیا وہ واردات قلب ہوتی ہے؟ جو بازار میں کیفیت ہوتی ہے وہی نماز میں کیفیت ہوتی ہے، جو دل کی حالت جو بازار میں ہوتی ہے وہی دل کی حالت مسجد میں ہوتی ہے۔ جس طرح ذہن بازار میں آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ذہن مسجد اور محراب میں بھی آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے۔ لیکن احسان کے جواب میں حضور نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ خشوع و خضوع کا یہ عالم ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس درجے پہ نہیں ہو تو یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی پوری توجہ انسان کی اپنے رب کی طرف ہو۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ کیفیت جس طریق کے ذریعے میسر آتی ہے اس طریق کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اہل تصوف کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ اس کو اس کیفیت پہ لے کے آتے ہیں۔ صوفیاء نے کہا، صوفیاء اس حدیث کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ منزل مشاہدہ ہے، اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ منزل مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کرواتے ہیں صوفیاء، اور اس مجاہدہ کے ذریعے اس منزل پہ فائز کر دیتے ہیں کہ بندہ حقیقتاً نماز میں اس کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے شیخ اکبر صرف اپنا دور کے مجدد نہیں بلکہ مجدد الفسانی ہے، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ تصوف کی اصل تشریح اور تصوف کا اصل مقصد جس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ حدیث جبریل ہے۔ یہ حدیث جبریل جو ہے یہ تصوف کا اصل مقصد بتا رہی ہے، یعنی صوفیاء انسان کے خشوع و خضوع کو اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ انسان عبادت کے دوران اس کیفیت پہ پہنچ جاتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
اللہ اکبر. لیکن ناظرین انفارچونیٹلی آج کل لوگوں نے شعبدہ بازی کو تصوف سمجھ بیٹھا ہے. آج کل لوگ شعبدہ بازی کرتے ہیں اور اس کو تصوف بتاتے ہیں. تصوف کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ انسان ایک خانقاہ کو کلینک بنا لے کہ جب سر کا درد ہو تو پیر صاحب کے پاس جانا ہے بھائی, جب پیٹ خراب ہو جائے تو پیر صاحب کے پاس جانا ہے بھائی, جب ذرا سی بیماری ہو جائے تو پیر صاحب کے پاس جانا ہے بھائی. اور آگے سے پیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں جب کوئی بیماری ہو, کوئی پرابلم ہو, کوئی تکلیف ہو تو میرے پاس آ جانا. اور پیر صاحب بھی بس اسی حد تک بعض اوقات جو ہے وہ بعض حضرات اسی حد تک ہوتے ہیں کہ بس اسی کا بات پر توجہ دیتے ہیں. تربیت کا سلسلہ ہی نہیں ہے, تزکیہ کا سلسلہ ہی نہیں ہے, واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہی نہیں ہے. تصوف اس کو تو نہیں کہتے کہ انسان شعبدہ بازیوں کو تصوف سمجھ بیٹھے. بس خانقاہوں کو نرسنگ ہوم بنا کے رکھ لیا ہے. جس کو اولاد نہیں ہو رہی وہ کہے بھئی صرف خانقاہ میں چلو تاکہ اولاد ہو جائے. جس کو پیٹ خراب ہو گیا چلو بھئی خانقاہ میں چلو تاکہ بیماری دور ہو جائے. جس کو دل کا مرض ہے بھئی خانقاہ میں چلو تاکہ دل کا مرض دور ہو جائے. ہاں یہ سب کچھ درگاہوں میں ہوتا ہے. اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, وہ نظر کرتا ہے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اس کے پاس بیٹھتے ہو تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور اگر اس سے دعا کراؤ تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ شفا عطا کرتا ہے. اگر وہ دعا کر دے تو اللہ اولاد عطا کرتا ہے. اگر وہ دعا کر دے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کیا اللہ نے اپنے ولیوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے کلینکس کا کام کریں بیٹھ کے؟ نہیں, یہ خانقاہوں کا مقصد نہیں, یہ خانقاہوں کی برکت ہے. رونا یہ ہے کہ جو خانقاہوں کا مقصد تھا تزکیہ کرنا, واعظ و نصیحت کرنا, اس کو ہم برکت سمجھ بیٹھے ہیں. سال میں ایک دفعہ آنا ہے پیر صاحب وہ بہتے رہتے, نہ سننا ہے نہ سنانا ہے, بس ٹائم پورا کر کے مجلس میں چلے جانا ہے, اس کو ہم برکت سمجھ بیٹھے ہیں. اور جو خانقاہوں کی برکات تھی, بیماریوں کا دور ہونا, مشکلوں کا حل ہونا, مصیبتوں سے آسانی ہونا, اس کو ہم خانقاہ کا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو برکت تھی اس کو ہم مقصد سمجھ بیٹھے ہیں, اور جو مقصد تھا اس کو ہم خالی برکت سمجھ بیٹھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کی یہ حالت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم اس انداز میں فیض لے نہیں پا رہی. اصل تصوف کیا ہے؟ حضرت صوفیہ فرماتے ہیں کہ احکام الہی اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو اس انداز سے اپنا لینا کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے. اصل تصوف یہ ہے کہ جب انسان اللہ والوں کے ساتھ جڑے, ان کے واعظ و نصیحت کو سنے, اور پھر اپنے اندر کو اس طرح پاک کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کرے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس اندر کی پاکیزگی کے ذریعے, اس اندر کی پاکیزگی کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب مل جائے, اور اس اللہ کے قرب کے ذریعے انسان کے معاملات زندگی پاکیزہ ہو جائیں. اس کو تصوف کہا جاتا ہے. آج کل تو ہر کوئی ڈھونگ رچا رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, اس کو خود دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کا چہرہ دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس کا عمل دیکھ کے پتا چل جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے. اس کے اقوال سن کے جس طرح انسان کی دنیا بدلتی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے یہ اللہ کا ولی کامل ہے. لیکن آج کل تو لوگ خود دعوے کرتے پھر رہے ہیں. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جو قرب مجھے حاصل ہے وہ اس دور میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اللہ اکبر. صوفیاء نے کہا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ خالی کہنے سے انسان اللہ کا ولی نہیں ہو جاتا. کسی کو اللہ کا قرب حاصل ہے یا نہیں ہے, اس کا ادراک یہ ہوگا کہ اس کے معاملات زندگی کو دیکھا جائے گا. جتنے اس کے معاملات زندگی پاکیزہ ہیں اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے قریب ہو اور وہ فرائض کی پابندی نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے قریب ہو اور وہ سنت مصطفیٰ کو نہ اپنائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے قریب ہو اور وہ لوگوں کا تعلق اللہ سے نہ جوڑے؟ کہا کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس قرب کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اس کے معاملات زندگی پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سید الاولیاء حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم, میرے ساتھ کہو نا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. وہ حضرت داتا علی حجویری. ان سے کسی نے پوچھا کشف المحجوب میں موجود ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تصوف ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تصوف خلق حسنہ کا نام ہے. تصوف اصلاح کرتا ہے, امور دین میں اصلاح. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف کو انویزیبل چیز ہے, یہ وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی. تصوف صرف یہ ہے کہ مزار مبارک پہ جائی جائے اور چادر چڑھا دی جائے, یا مزار مبارک پہ جا کے حاضری دے کے وہاں دعا مانگ کے آ جایا جائے.
حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس مزار والے کی زندگی بھی تو پڑھو، اس مزار والے نے جو کہا وہ بھی تو کرو، اس مزار والے نے جس سے روکا اس سے بھی تو رکو۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی ایک نہیں مانتے؟ آج ہم نے مزاج یہ بنا رکھا ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف تو اصلاح کرتا ہے، امور دین میں اصلاح، امور اخلاق میں اصلاح، اعمال میں اصلاح، احوال میں اصلاح، نیت میں اصلاح، فکر آخرت میں اصلاح، یہ سب کچھ جس طریق سے ممکن ہے اس طریق کو تصوف کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تصوف صرف یہ نہیں ہے کہ مجالس کو اپنا لیا جائے، تصوف تو کہتا ہے کال کی طرف نہیں حال کی طرف آنا ہے۔ جب اللہ کو پکارو یا رحیم کہہ کے، جب اس سے رحمت کی امید رکھ رہے ہو تو اپنے حالات پہ دیکھو تم میں بھی رحم ہے یا نہیں ہے۔ جب اللہ کو ستار کہہ کے بلا رہے ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ قال اور حال یہ ہے، جب اللہ حال صرف یہ نہیں ہے کہ مجد آ جائے، حال یہ ہے کہ حالات زندگی بدل جائیں۔ جب اللہ کو جو ہے وہ ستار کہہ کے بلا رہے ہو تو پھر اپنے آپ کو بھی دیکھو، کیا تم بھی لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہو یا نہیں ڈالتے؟ جب اللہ کریم کو جو ہے وہ اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے کرنے والا بلا رہے ہو تو اپنے معاملات کو دیکھو، تم بھی لوگوں کی حاجات کو پوری کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اس انداز میں صوفیاء فرماتے ہیں صرف قال سے ذکر نہیں کرنا بلکہ حال سے ذکر کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تصوف کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، تصوف کی امہات الکتب میں یہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے مدینہ پاک میں اصحاب صفا کا چبوترا دیکھا ہوگا، جدھر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہو کے اپنے غلاموں کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے۔ صوفیاء کہتے ہیں یہ تصوف کا آغاز چوتھی یا پانچویں یا آٹھویں صدی سے نہیں ہوا بلکہ تصوف کا آغاز اصحاب صفا سے ہوا ہے، جہاں حضور خود بیٹھ کے اپنے غلاموں کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، تصوف کو ایک دنیا کی مثال کے مطابق آپ کے آگے رکھتا ہوں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ سکے۔ تصوف کے بارے میں صوفیاء نے کہا کہ جس میں ناپاک پانی کا قطرہ ہوتا ہے نا، ناپاک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے اور جس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ناپاک پانی کا قطرہ لباس پہ لگ جائے گا تو لباس کو ناپاک کر دے گا، لباس کو دھونا پڑے گا۔ اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور کوئی ناپاک چھینٹا آپ کے بدن پہ پڑ جاتا ہے تو آپ کو وہاں سے اپنا بدن دھونا پڑے گا۔ ناپاک قطرہ اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے اور جس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر وہی ناپاک قطرہ کسی دریا کے حوالے کر دیا جائے، سمجھ آئی؟ اگر کسی چلتے پانی میں کسی دریا میں وہی ناپاک قطرہ ڈال دیا جائے یا وہی ناپاک پانی ڈال دیا جائے تو پہلے دریا اسے پاک کرتا ہے، نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ اس کو پاک کرنے والا بنا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہی ناپاک پانی جب دریا میں مل جائے گا، دریا میں مل گیا، دریا میں ملا، دریا نے اس کو پاک کر دیا، اب وہ پانی چلتے چلتے آگے آیا اور آگے کوئی وضو کر رہا ہے اور وہی پانی جو دریا میں ملا وہ اس کے وضو کے پانی میں مل جاتا ہے، بتائیے اس کو ناپاک کرے گا یا پاک کر دے گا؟ یعنی دریا کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ناپاک قطرے کو پاک کرتا ہے بلکہ آگے پاک کرنے والا بنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی مثال تصوف کی ہے، تصوف نہ صرف پاک کرتا ہے بلکہ اگر کوئی اہل تصوف کے پاس آتا ہے نا، اہل تصوف اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کے سینے کو پاک کرتے ہیں، پھر اس کو ذکر کرواتے ہیں، اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، حضور کی محبت اس کے سینے میں بھرتے ہیں، اس کا منازل طے کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو ناپاک شخص آیا تھا وہ نکلتا ہے تو لوگوں کو پاک کرنے والا بن جاتا ہے۔ کس سے چھپا ہے؟ حضرت ابا یزید بستامی رحمہ اللہ کا واقعہ، حضرت ابا یزید بستامی کا ایک واقعہ آپ کو اس میں ثبوت پہ پیش کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابا یزید بستامی رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ آپ کے علاقے میں، اور یہ ہم نقشبندیوں کے شیخ ہیں، حضرت ابا یزید بستامی کو پتا چلا کہ آپ کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت آئی ہے، ایک بدکار عورت آئی ہے اور اس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف راغب ہو رہا ہے، پورا علاقہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے اللہ والے میں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ڈنڈے مار کے نکال دو، وہ بھی کہتے تو درست ہوتا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ صوفیاء کا انداز تبلیغ سنو۔ اب وہ قطرے والی مثال ذہن میں رکھنا کہ پاک بھی کرتے ہیں اور پاک کرنے والا بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کا مقام کدھر ہے؟ بتایا گیا حضرت فلاں مقام پہ ہے، پورا علاقہ وہاں جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اس کے ادھر چلتے ہیں۔ آپ خود چل کے اس کے مقام پہ چلے گئے، آپ گئے، آپ نے فرمایا تیری قیمت کیا ہے؟ یہاں حضرت ہمارے شیخ اور صوفیاء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں
کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے. کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے دیکھو اتنا بڑا شیخ ہے اور کہاں جا رہا ہے، اتنا بڑا شیخ ہے اور کس مقام پہ جا رہا ہے. اور جو اصل مرید تھے نا وہ کہہ رہے تھے دیکھنا ہمارا شیخ وہاں جا رہا ہے، اب اس کی قسمت بدل جائے گی. یہ اعتماد کا منزل ہے. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی وہاں گئے اور اس عورت سے پوچھا کہ تیری ایک رات کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی. آپ نے اس کو قیمت ادا کر دی. آپ نے فرمایا جا پاک لباس پہن کر پاک ہو کے آ. وہ عورت گئی صاف لباس پہن کے پاک ہو کے آئی. آپ نے فرمایا یہاں پاک کپڑا بچھا. اس نے پاک کپڑا بچھایا. آپ نے فرمایا سجدہ ریز ہو جا. اللہ اکبر. اس نے کہا بابا جی یہاں لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے، یہ آپ کیا کرا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تیری قیمت ادا کر چکا ہوں، اب جو کہہ رہا ہوں وہ کر. اس عورت کو قیمت ادا ہو گئی تھی، وہ سجدے میں گر گئی. وہاں وہ عورت سجدے میں گری، وہ فاحشہ عورت وہاں سجدے میں گری. یہاں بایزید بستامی نے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا یا اللہ ظاہر بدلنا میرا کام تھا، دل بدلنا تیرا کام ہے. جانتے ہو کیا ہوا؟ لمحوں میں اس عورت کو توبہ نصیب ہوئی، لمحوں میں وہ عورت تائب ہوئی. ایک نظر سے آپ نے اس کو روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا. صوفیاء کہتے ہیں وہ عورت اپنے دور کی اللہ کی ولیہ بنی. صرف وہ ولیہ نہیں بنی، آگے کئی پشتوں تک اس عورت کی نسل میں مادرزاد ولی جنم لیتے رہے. یہ ہے فیاضی صاحب اس شعر کی تشریح کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ ہے وہ نشر کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ تقدیر ایسے بدلتے ہیں دنیا کو دل سے نکال دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھر دیتے ہیں. اچھا یہ روحانی دنیا میں نا اہل تصوف کے ہاں روحانی دنیا میں شیخ جو ہوتا ہے نا اس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی باپ کہا جاتا ہے. صوفیاء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کا جسمانی باپ ہوتا ہے، جو انسان کا والد ہوتا ہے جسمانی باپ ہوتا ہے، وہ انسان کو گناہوں سے پاک دنیا میں لانے کا باعث بنتا ہے. جب وہ دنیا میں لانے کا باعث بنتا ہے تو انسان بالکل گناہوں سے پاک دنیا میں آتا ہے. اور کہا یہ جو روحانی باپ ہوتا ہے نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جس طرح جسمانی باپ گناہوں سے پاک دنیا میں لے کے آنے کا سبب بنا تھا، یہ گناہوں سے پاک واپس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا باعث بنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہمارے شیخ کہتے ہیں نا میں تمہارا روحانی باپ ہوں، جزاک اللہ، میں تمہارا روحانی باپ ہوں، تم میرے روحانی بیٹے ہو. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے جسمانی باپ دنیا میں لے کے آتا ہے گناہوں سے پاک، روحانی باپ گناہوں سے پاک کر کے واپس اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے. یہ تصوف ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا بھئی روحانی بیٹا روحانی باپ؟ کبھی ان سے سنو جن کو پتا ہے تصوف کیا ہے تو تمہیں بھی پتا چلے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے تصوف کا بیان ہو اور غوث اعظم کا ذکر نہ آئے؟ حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کا پورا پیغام تو اس کے حروف میں پوشیدہ ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تصوف کے 4 حروف ہیں. کتنے؟ 4. تا، صاد، واو اور فا. آپ فرماتے ہیں ان 4 حروف میں تصوف کا سارا پیغام موجود ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کی تے سے مراد، تا سے مراد توبہ ہے. کیا مراد ہے؟ توبہ. اور آپ فرماتے ہیں راہ سلوک کے مسافر کے لیے پہلی منزل بھی توبہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ راہ الہ تصوف کا جو مسافر ہے نا اس کے لیے پہلی منزل بھی توبہ ہے. اور میں کیو ٹی وی پہ جا رہا ہے اس کی وساطت سے میڈیا کو بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا، اگر اکثر ایسا ہوتا ہے تصوف کی بات ہو رہی ہو یا رقص دکھایا جا رہا ہوتا ہے یا جو ہے وہ ڈھول پہ فوکس ہوا ہوتا ہے کیمرہ، یا جو ہے صرف لوگوں کو جو ہے وہ آتے جاتے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، نہیں، تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے. جب تصوف کی بات کی جائے تو یا قرآن دکھائی جائے یا بخاری دکھائی جائے یا مکہ دکھایا جائے یا گنبد خضرا دکھایا جائے. تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے، تصوف شریعت میں چلنے کا نام ہے. تصوف یہ طریقت، لوگ کہتے ہیں بھئی طریقت اور ہے شریعت اور ہے. میں کہتا ہوں یہ کہنے والا گمراہ ہے، ہمارا نہیں کوئی اور ہے. یہ تصوف طریق ہے اور یہ طریق شریعت والے کی طرف لے کے جاتا ہے.
فرماتے ہیں کہ تصوف کی تا سے مراد توبہ ہے. کیا مراد ہے؟ توبہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری و باطنی توبہ. توبۃ نصوحا، صرف زبان سے توبہ نہیں، دل سے توبہ. سمجھ آ رہی ہے؟ توبۃ نصوحا. اور فرماتے ہیں کہ اس کو توبہ اس لیے بھی، پہلی منزل اس کی توبہ اس لیے ہے کہ کوئی راہ سلوک کا یعنی راہ تصوف کا مسافر بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ پچھلے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی اہل تصوف کی صوفیاء کی جماعت میں آنا چاہتا ہے، صوفیاء کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ کامل ہو یا جتنے بھی حق پہ سلاسل موجود ہیں دنیا میں، جب وہ بیعت کرتے ہیں تو اعلان کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے توبہ کرنی ہے ہاتھ پکڑ لیں. اور بیعت بھی جو لی جاتی ہے وہ توبہ پر وعدے لیے جاتے ہیں، توبہ پر بیعت لی جاتی ہے. پہلی منزل توبہ ہے. اس کے بعد اس میں سعاد ہے. کیا ہے؟ سعاد ہے. اور سعاد سے مراد صفا ہے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ظاہری و باطنی صفا. صفا سے مراد یہ کہ انسان اپنے دل کو پاک کرے، حسد سے پاک کر لے، بغض سے پاک کر لے. آج ہم نے نا چند اعمال کو ہی دین سمجھ کے انہی کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے، لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ لے ہی نہیں رہے. جو اصل مقصود تھا، جو اصل کیفیات مقصود تھی وہ ہم لے ہی نہیں رہے. نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز سے جو انسان کو خشوع و خضوع چاہیے کیا ہم وہ لیتے ہیں؟ جلدی جلدی ٹرخاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن جو اس کا مقصد تقویٰ ہے کیا کبھی ہم بیٹھ کے اس پہ سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن کیا وہ اثار کا جذبہ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. کیا بغض اور کینہ کو دل سے دور کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیا حسد کو دل سے نکالتے ہیں؟ نہیں نکالتے. جو اکثر دل کو پاک کرنے کا مقصد تھا اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، صرف اعمال پہ منحصر رہتے ہیں. اصل میں تو ضرور تک پہنچنا ہے جہاں صوفی پہنچاتا ہے. صفا کہا، سعاد سے مراد صفا ہے. دل سے بغض کو نکال دو، غیر کی محبت کو نکال دو، نفسانی خواہشات کو نکال دو، دنیا کے پیچھے بھاگنے کو نکال دو، اس سب کو دل سے نکال دو. سعاد یہ دوسرا تقاضا ہے تصوف کا. کہا اس کا تیسرا لفظ واو ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو اس انداز میں توبہ کرتا ہے نا، پھر دل کا صفا کر لیتا ہے، پھر واو میں اس کے لیے ولایت منتظر ہوتی ہے. اللہ اس کو مقام ولایت دے دیتا ہے. اور کہا پھر اس کے پاس سے مراد فنا فی اللہ ہے. جب کوئی مقام ولایت میں فائز ہو جاتا ہے تو پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. وہ فنا فی اللہ کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے. فنا فی اللہ کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے. فنا فی اللہ کہتے کس کو ہے؟ صوفیاء نے کہا جو اپنی خودی کو مٹا کر عملاً و قولاً اللہ پہ فنا ہو جاتا ہے. یعنی اس کا تکبر نہیں ہوتا، پھر اس میں انا نہیں ہوتی، پھر اس میں اپنی بات نہیں ہوتی، اور کہتا ہے بات میری نہیں، بات میرے خالق و مالک کی ہے. وہ اپنے خودی کو مٹا دیتا ہے، پھر اپنی زندگی کے فیصلے وہ خود نہیں لیتا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اور عملاً و قولاً اللہ کی ذات پہ پناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اسے بقا دے دیتا ہے. یعنی وہ اپنے خواہشات کو مار دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے. کیسے؟ خالی نعرہ لگا کہ نہیں کہ میری جان قربان ہے، بلکہ حقیقتاً وہ اپنے معاملات زندگی سے ہر چیز وہ نکال دیتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. اور جب اللہ پہ فنا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ اسے بقا دے دیتا ہے. یہ جو دنیا کے پیچھے فنا ہوتے ہیں نا، اگر کوئی دنیا کے چکر میں مر جاتا ہے، کوئی عشق معشوقی میں مرتے ہیں، کوئی دنیا کے جو ہے وہ منصب لینے کے لیے مرتے ہیں، وہ واقعتاً مر جاتے ہیں. کسی نے کہا نا مجنوں ہوا بدنام، تو لیلا کو دل دے کر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا وہ واقعتاً پناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے اوپر پناہ ہوتے ہیں نا اللہ ان کو بقا دے دیتا ہے. یہاں مزار ہے خواجہ عبد الکریم کا. 150 سال پہلے یہ اللہ کا ولی یہاں چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ 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 کرتا تھا. مرنا ہر کسی نے ہے، یہ بھی اپنی قبر انور میں چلے گئے. مجھے بتاؤ 150 سال پہلے پنڈی کا نام کیا تھا کسی کو پتا ہے؟ 150 سال پہلے یہاں کا گورنر کون تھا کسی کو پتا ہے؟ 150 سال پہلے یہاں کس بادشاہ کی حکومت تھی کسی کو پتا ہے؟ 150 سال پہلے یہاں کون وزیر اعظم تھا کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن عرب و عجم میں بچے بچے کو خواجہ عبد الکریم کا نام پتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا پہ نہیں اللہ پہ فلاح ہوا ہے. جی صاحب میں لاہور گیا، میں بادشاہی مسجد ویسے ہی چلا گیا. وہاں انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھا دے. میں نے کہا پڑھا دیتے ہیں. میں نے عشاء کی نماز پڑھائی. میں وہاں سے نکلا نا جب بادشاہی مسجد سے
تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑے قلعے کا دروازہ ہے. میرے ساتھ وہاں کی ساری انتظامیہ آ گئی. جب انہیں پتا چلا میں آیا ہوں, میں نے پوچھا یہ اتنا بڑا دروازہ کس چیز کا ہے؟ کہا یہ قلعہ ہے. میں نے کہا یہاں کون رہتا تھا؟ کہا یہاں فلاں 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 بادشاہ رہتا تھا. میں نے کہا یار اتنا بڑا قلعہ ان کا تھا؟ کہا ہاں اتنا, یہ سارا بڑا جو قلعہ ہے ان کا تھا. میں نے کہا کیا پورے لاہور پہ حکم ان کا چلتا تھا؟ انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو, کہاں کی عقل ہے, پورے لاہور پہ نہیں پورے ہندوستان پہ ان کا حکم چلتا تھا. میں نے کہا ان کی کہیں کسی کی قریب میں قبر ہے؟ کہا بالکل قبر ہے. میں نے کہا وہاں تو بہت رش ہوتا ہوگا. کہا رش کیا ہونا ہے, مہینے بعد کوئی صفائی کرنے چلا جائے تو چلا جائے, ورنہ کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا. میں نے کہا پھر بادشاہ اس کو تو نہیں کہتے. میں نے کہا 7 والے محلے میں ایک فقیر ہوتا تھا علی حجویری, 1000 سال پہلے چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ 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 کرتا تھا. 1000 سال کے قریب ہو گیا اسے قبر میں گئے, لیکن آج بھی بڑے بڑے بادشاہ اس کی چوکھٹ پہ سلامی دیتے ہیں, بڑے بڑے تاجدار وہاں دریوزہ گری کرتے ہیں, بڑے بڑے صنعتکار وہاں جھاڑو دیتے ہیں, قطاریں لوگوں کی وہاں لگی ہوتی ہے. میں نے کہا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ فنا ہو جاتا ہے. بادشاہ وہ ہوتا ہے, بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ فنا ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, دنیا دار باقی نہیں رہتا, دنیا کا اقتدار بھی باقی نہیں رہتا, زندگی میں ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی دولت بھی باقی نہیں رہتی, دنیا کی رنگینیاں بھی باقی نہیں رہتی, دنیا کی چاندنی بھی باقی نہیں رہتی, دنیا کا اختیار بھی باقی نہیں رہتا, لیکن جو اس باقی کے ساتھ تعلق بنا لے وہ باقی ہو جاتا ہے. ہم نقشبندیوں میں ایک پیر ہے, ہم نقشبندیوں کا ایک پیر ہے جس کو باقی باللہ کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے ان کو باقی باللہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت باقی باللہ کے پاس ایک شخص آیا, فیاض صاحب اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ پناہ کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل آنا کل بتاؤں گا. وہ اگلے دن آیا تو اس نے دیکھا بہت زیادہ رش تھا. اس نے کہا لگتا ہے آج حضرت نے تقریر کرنی ہے اور آج کے بیان میں بتائیں گے کہ پناہ کیا ہے اور بقا کیا ہے. وہ مجمع میں لگ گیا. اس نے پوچھا اتنا رش کیوں؟ کہا باقی باللہ کا انتقال ہو گیا ہے. وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت نے مجھے بتانا تھا آج جواب اور آج ہی فوت ہو گئے, کل بتا دیتے. اللہ اکبر. اس نے کہا یہ رش اتنا کھڑا کیوں؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل آنا کل بتاؤں گا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب میں مروں گا نا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا پناہ کیا ہے اور بقا کیا ہے. اللہ اکبر. اس نے پوچھا یہاں اتنا رش کیوں ہے؟ کہا آپ نے وصیت کی تھی کہ ایک نقاب پوش شخص آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا, اس سے پوچھنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا, جب تک وہ نہیں آتا جنازہ نہیں پڑھانا, اس کا انتظار. اتنی دیر پہ ایک سواری پہ سوار نقاب پوش شخص آیا, اس نے جنازہ پڑھایا. وہ جانے لگا تو وہ شخص دوڑا اس کے اللہ کے ولی کے پاس. کہا حضور ٹھہرے ایک سوال کا جواب دے جائے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور پناہ کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ کہا باقی باللہ سے نہیں پوچھا تھا. حیران ہو گیا کہ ان کو کیسے پتا. کیا حضور بالکل باقی باللہ سے پوچھا تھا, لیکن وہ تو فوت ہو گئے. آپ نے چہرہ سے کپڑا ہٹایا تو خود حضرت باقی باللہ تھے. میت کی طرف اشارہ کیا, کہا وہ پناہ تھی اور یہ بقا ہے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اس کا مقصد پتا کیا ہے؟ باقی باللہ نے بتایا یہ دنیا کا وجود فانی ہے, یہ دنیا فانی ہے. اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو جب مرے تو کہانی ختم, فنا ہو جاؤ گے. لیکن یہ اللہ سے تعلق انسان کو ایسے باقی کرتا ہے کہ اصل زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے. مرنے کے بعد دنیا والوں نے بھی اٹھنا ہے لیکن تڑپڑ کھانے کے لیے, اور مرنے کے بعد اللہ والا بھی اٹھے گا. اس انداز میں کہا جائے گا آ میری جانب اس انداز میں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے ضروری یہ ہے, کشف المحجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو اسے پناہ باللہ کی منزل پہ آنا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں اس منزل کا امام کون ہے؟ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ہر معاملے میں اہل تصوف کے امام کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور داتا صاحب فرماتے ہیں اس معاملے میں بھی
ان صفا صفت الصدیق، صفات جس کی صفت ہے اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ وہ صدیق اکبر جو نگہت گلزار مصطفیٰ ہے، جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، جو زینت بازار مصطفیٰ ہے، جو رونق دربار مصطفیٰ ہے، جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، جو افضل البشر بعد از انبیاء، وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر۔ نقشبندی اس عقیدے سے نہیں ہٹ سکتا۔ الحمدللہ نقشبندی جب ترتیب شروع کرتا ہے تو پہلا نام ابو بکر صدیق کا آتا ہے، اور صحیح العقیدہ جو بھی ہو اس کی ترتیب یہی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس معاملے میں پناہ پلہ کے معاملے میں امام ہے۔ آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کے اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے پیاری صاحب جب تبوک کے موقع پر بلایا گیا نا تو کوئی آدھا مال لا رہا ہے، فاروق اعظم آدھا مال لا رہے ہیں، کوئی اتنا لا رہا ہے، کوئی اتنا لا رہا ہے، کوئی اتنا لا رہا ہے۔ صدیق اکبر آئے نا تو سب کچھ لے کے آ گئے، گھر کچھ نہیں چھوڑا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اس گھر میں اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر اس گھر میں کچھ اور ہوتا تو اس گھر میں بھی کچھ اور چھوڑ کے آتے۔ اس گھر میں صرف اللہ تھا، اس لیے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے لے آئے۔ آج لوگوں نے پھر وہی کہوں گا، پتہ نہیں تصوف کس چیز کو بنا کے پیش کر دیا ہے، پتہ نہیں کن رسوم کو تصوف بنا کے پیش کر دیا ہے، پتہ نہیں کن چیزوں کو تصوف کو معاذ اللہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں گرا دیا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اصل تصوف یہ تو نہیں ہے، اصل تصوف یہ تو نہیں ہے۔ صوفی کرتب نہیں کرتا، صوفی لوگوں کا دل بدلتا ہے، صوفی لوگوں کا دل بدلتا ہے۔ آج کل معاذ اللہ لوگ کرتب کر کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تصوف ہے۔ یاد رکھنا جو چیز حضور علیہ السلام نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، اکابر صوفیاء نے نہیں کی، غوث اعظم نے نہیں کی، داتا صاحب نے نہیں کی، شاہ نقشبند نے نہیں کی، معین الدین چشتی اجمیری نے نہیں کی، وہ تصوف آج تم کہاں سے نکال کے لے آئے ہو؟ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف علوم ظاہر میں سے کسی علم کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے دو اصطلاحیں یاد کر لی مدرسے سے اور آ کر سنا رہے اور تم بولو واہ واہ جی صوفی صاحب کی کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا تصوف کس علوم میں علم کا نام نہیں ہے، تصوف کی ڈگری کسی مدرسے سے نہیں ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں تصوف جو ہے یہ ورد وظیفے کا نام بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف جبے اور دستار کا نام بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف کسی خاص وضاقتہ کا نام بھی نہیں ہے۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں جس کے دستار کے جتنے پیچ ہوں گے وہ اتنا بڑا ولی ہوگا، نہیں۔ آج جبے اور دستار میں تصوف نہیں ہے، وضاقتہ میں تصوف نہیں ہے، کسی خاص علم کا نام تصوف نہیں ہے۔ داتا صاحب سے پوچھا حضرت پھر تصوف ہے کیا؟ آپ نے بنایا تصوف حسن معاملہ اور حسن اخلاق کا نام ہے۔ تصوف اس چیز کا نام ہے کہ دیکھا جائے گا اس کا اللہ کے ساتھ معاملات کیسا ہے، یہ عبادات میں کیسا ہے، پھر یہ مخلوق خدا کے ساتھ کیسا ہے، پھر کیا یہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تصوف اس سے پتا چلے گا، تصوف کا اندازہ یہاں سے ہوگا۔ بس میں اپنی بات کو اختتام پہ لے کے آتا ہوں۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف صفا سے ہے، تصوف پاکیزگی دیتا ہے۔ پھر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں حضرت ابو بکر القطانی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ تصوف صفا یعنی پاکیزگی سے ہے اور مشاہدہ کا نام ہے، یعنی جو اہل تصوف سے وابستہ ہوتا ہے نا اس کی نگاہوں سے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے آگے لوگوں کا ظاہر و باطن کر دیتا ہے۔ جیسے غوث اعظم فرماتے ہیں نا کہ لوگ میرے سامنے شیشے کی بوتل کی طرح ہیں، جیسے میں ان کا ظاہر دیکھتا ہوں ویسے ہی ان کا دل بھی دیکھتا ہوں۔ کہا کہ اللہ والے کے سامنے تم شیشے کی بوتل کی طرح ہوتے ہو، جیسے تم لوگوں کی صورت کو دیکھ سکتے ہو ویسے وہ تمہارے دل کو دیکھ سکتا ہے۔ کہا کہ پھر جو وہ مجاہدہ میں آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کرتا چلا جاتا ہے، وہ زمین کو دیکھتا ہے، پھر زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے کو دیکھتا ہے۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں پھر وہ صوفی باری باری ساتوں آسمانوں کو دیکھتا ہے۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں جو وہ منازل میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے مشاہدہ کی معراج یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور کا دیدار کرتا ہے، حضور کے چہرہ انور کا نور اس کے سینے میں اترتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں پھر وہ صوفی مشاہدہ کی معراج میں پہنچتا ہے اور اس کا دل اللہ کا انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔
وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکا خسرو محمد شب میں محفل بود کہ شب چاہے کہ من بودم. اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے من بودم، وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں لیکن جو اس منزل پہ ہوتا ہے نا اس کے توجہ پھر مقصود حقیقی کے علاوہ کسی پہ نہیں جاتی. یہ نہیں کہ وہ یہ ساری منازل طے گیا کر گیا ہے پھر اس کی نظر مقصود حقیقی سے ہٹ جائے. جب کوئی اس منزل پہ آتا ہے تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، پھر اور دنیا اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ جن کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ذکر کیا، آپ کی عمر جب 70 سال ہو گئی ہے، آپ کو مشاہدہ کی منزل پہ جب آپ عروج پہ پہنچ گئے اور جب کمال پہ پہنچ گئے. حضرت بھائی عزیز سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 4 سال. اس نے کہا حضور عمر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 4 سال. کہا حضور آپ کی پوچھ رہا ہوں آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی عمر بتا رہا ہوں 4 سال. اس نے کہا قبلہ ہماری عمریں ہو گئی ہیں، ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سفید داڑھی ہے، عمر 4 سال کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا 4 سال پہلے مجھے منزل مشاہدہ ملی ہے، منزل مشاہدہ کا یہ مقام ملا ہے، اس کے بعد میں پچھلی عمر تو گنتا ہی نہیں ہوں. عمر ہے ہی وہ جو اس مقام پہ گزری ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ان صوفیاء کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مشاہدہ کی منزل جو ہے نا یہ بڑی اعلیٰ منزل ہوتی ہے. میں نے چند منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے، چند منٹ میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. یہ جو مشاہدہ کی منزل ہے اس سے انسان کو وہ مقام ملتا ہے جو خالی کتاب سے نہیں مل سکتا. لیکن آج کل پھر باتیں کی جاتی ہیں، لوگ اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہتے ہیں بھئی علم کتاب کا رستہ اور ہے اور علم نظر کا رستہ اور ہے. ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھنا ہر علم کتاب والے کے پاس علم نظر نہیں ہے، ہر علم کتاب والے کے پاس علم نظر نہیں ہے، لیکن ہر علم نظر والے کے پاس علم کتاب ہے. یہ ذہن میں رکھنا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہر علم نظر کتاب والے کے پاس، ہر عالم کے پاس علم نظر نہیں ہے، لیکن ہر صوفی کے پاس علم کتاب ہے. حضرت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ ان کا اہل تصوف میں بھی بڑا نام ہے اور اہل علم میں بھی بڑا نام ہے. علماء ان کے نام سے بخوبی آگاہ ہے. حضرت محدث ابن جوزی جو ہے نا یہ بعد میں تو بہت بڑا صوفی بنے. آپ کو پتا ہے یہ پہلے اہل تصوف کے سخت خلاف تھے اور اہل تصوف کے خلاف گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ صوفی جو ہے یہ قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کے پاس جا کے وقت ضائع نہ کیا کرو. آپ اپنے صاحبزادہ کو بھی تلقین کرتے ہیں یہ اہل تصوف کی مجالس میں نہ جایا کرو. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ بغداد میں آئے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی درس دے رہے ہیں، جا کے درس سن لو. کیا کہا؟ درس قرآن دے رہے. کہا وہ تو میں بھی دے لیتا ہوں، میں نے نہیں سننا. کہا ایک بار سنو تو صحیح، ایک بار سنو تو صحیح. ہاں فرماتے ہیں محدث ابن جوزی کہ میں سننے چلا گیا. کہا آپ نے ایک تفسیر بیان کی وہ مجھے پتا تھی، 5 تفسیریں بیان کی وہ بھی مجھے پتا تھی، 11ویں تفسیر پہ جب آپ پہنچے تو وہ بھی مجھے پتا تھی. کہا آپ نے 11 کے بعد 40 تفسیر بیان فرمائی ٹوٹل. کہا 11 تو مجھے پتا تھی لیکن باقیوں میں صرف یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا، میں حیران یہ ہو رہا تھا کہ جس سطح پہ آپ جا کے کلام کر رہے تھے اس سطح پہ تو آج تک کبھی کسی کا دماغ گیا ہی نہیں. کہا مجھے یہ واضح ہو گیا کہ یہ صوفیاء جاہل نہیں ہوتے، یہ قرآن کا علم رکھتے ہیں. کہا لیکن پھر میں نے ایک بات پہ حیران ہوا. کہا آپ نے صرف اتنا کہا کہ آؤ اب کال سے حال کی طرف آتے ہیں. کیا کہا؟ کہ آؤ کال سے حال کی طرف آتے ہیں. کہا آپ کا اتنا کہنا تھا کہ مجمع پہ ایسا وجد آ گیا کہ میں خود بے قابو ہو گیا. اب مجھے اس دل پتا چلا کہ ان صوفیاء کی مجلس میں جو کیفیات ہوتی ہیں وہ منفرد ہوتی ہیں، وہ منفرد ہوتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ حدیث میں کتنا بڑا نام ہے ان کا. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں محدثین میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے اور مفسرین میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے اور صوفیاء میں تو ہے ہی ہے. جلال الدین سیوطی ایک مرتبہ حدیث لینے کے لیے مصر جا رہے ہیں. رستے میں ایک اللہ کا ولی شہاب الدین ساری سے ملے. پوچھا کہ سیوطی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حضور حدیث لینے مصر جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اتنی دور کیوں جا رہے ہو؟ میرے مصلی پہ بیٹھ جاؤ. سیوطی کہتے ہیں میں آپ کی مصلی پہ بیٹھا، میں نے 2 نفل پڑھے اور آنکھیں بند کی. میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی عالم آ کے حدیث بتائے گا. وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟
میں نے آنکھوں کو بند کیا تو دیکھا رسول اللہ جلوہ گر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے مجھے اپنی حدیث خود ارشاد فرمائی, خود حضور نے مجھے اپنی حدیث بتائی. کہا جب میں اس مراقبے کی کیفیت سے باہر آیا نا, میں شہاب الدین ساری کے قدموں پہ گر گیا. میں نے کہا حضور بتاؤ یہ منزل ملی تو ملی کیسے, یہ منزل کیسے ملتی ہے؟ حضرت شہاب الدین ساری نے جواب دیا, میں آپ کو بتا دوں یہ منزل کیسے ملتی ہے, آپ کو بھی سمجھ آنی ہے. حضرت شہاب الدین ساری نے کہا سیوطی زندگی کا 40 دن ایسے گزار کہ توجہ رسول اللہ سے نہ ہٹے, توجہ رہے تو حضور کی طرف رہے, اللہ تجھے یہ منزل عطا فرما دے گا. پھر آپ کو پتا ہے مسلک دیوبند کا کہ بہت بڑے امام علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی اس بندے کا نام ہے جس کو اس کے بعد 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا. یہ منزل مشاہدہ صوفیاء سے میسر آتی ہے, جن کا یوم ولادت بھی ہے حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی نا, میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں, حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہوں, حضور مجھے خود اپنی حدیث سمجھا دیتے ہیں. جس واقعہ پر میں نے اپنے آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کر دینا ہے, ختم کر دینا ہے انشاءاللہ. پھر آئندہ کسی پروگرام میں پیاری صاحب کیوں ٹی وی پر ہی اس تصوف کے موضوع کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا روم کو دیکھو نا, یہ منزل کیسے ملی؟ دریا کے کنارے بیٹھ کے دین پڑھا رہے, اللہ کے ولی گزرے شمس تبریز. پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ جلال الدین رومی نے کہا بابا آگے بڑھو, یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. شمس تبریز نے کیا کیا؟ ساری کتابیں دریا چھپا دیتی. مولانا حیران ہو گئے, کہا میری عمر کی کمائی ضائع کر دی, یہ کیا کر دیا؟ شمس تبریز نے پوچھا مولانا پریشانی کس بات کی؟ کہا کتاب دریا میں ڈال دی. نے کہا ٹھہر, آپ نے دریا سے کتاب نکالی تو کتاب سلامت تھی, آپ نے جھاڑا تو اس سے دھول اڑی. مولانا روم حیران ہو گئے, کہا شمس تبریز یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. قدموں پہ گرے, کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. لیکن یاد رکھیے گا اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ علماء پہ انگلی اٹھائی جائے, علماء پہ تنقید کی جائے کہ ان کو کیا پتا. یاد رکھیے گا اصل جو حضور علیہ السلام کے دین کے بارے ہیں وہ یہ صوفیاء اور یہ علماء ہیں, وہ یہ صوفیاء اور یہ علماء ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو علماء کسی بھی اہل تصوف کے سلسلے سے وابستہ ہو گئے نا, وہ سلسلہ عالیہ نقشبند ہو, وہ سلسلہ چشتیہ ہو, وہ سلسلہ قادریہ ہو, جو بھی سلاسل ہے حق کے ان سے منسلک ہو گئے نا, تو وہ عالم بھی ولی کا درجہ رکھتا ہے. یہ جو زاہد خشک کی بات ہے نا وہ اور ہوتی ہے. جنہوں نے علم تو حاصل کر لیا لیکن تزکیہ نہیں ہے, وہ علم تکبر میں بدل گیا, ان کے لیے تو کئی حدیث بھی موجود ہیں. ورنہ اکابرین امت کی قدر کرنا سیکھو. ناظرین اکرام, اس کے ساتھ ہی AIQ TV کے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل تصوف کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.